ایک زمانے کی بات ہے، قدیم جاپان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نیک دل اور محنتی ماہی گیر رہتا تھا جس کا نام اورشیماتا تارو تھا۔ اورشیماتا تارو کا دل سچائی، ہمت اور محبت سے بھرپور تھا۔ ہر صبح وہ اپنی چھوٹی کشتی میں نکل کر سمندر کی گہرائیوں سے مچھلیاں پکڑتا اور اپنی سادہ زندگی میں خوش رہتا۔ گاؤں والے اس کی ایمانداری اور مہربانی کی بہت قدر کرتے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا اور اپنی زندگی میں خدا کی رحمت کو پہچانتا تھا۔ ایک دن جب تارو سمندر میں اپنی کشتی چلا رہا تھا تو اس کی نظر ایک زخمی کچھوے پر پڑی جو پانی کی بے رحم لہروں میں الجھا ہوا تھا۔ وہ پانی کی لہروں میں جدوجہد کر رہا تھا۔ تارو کا دل یہ منظر دیکھ کر بھر آیا۔ اس نے کشتی کو قریب لا کر اور نہایت محتاط طریقے سے اس زخمی کچھوے کو اپنے پاس اٹھا لیا۔ اے میرے دوست، تمہیں ٹھیک کرنے کا موقع مل گیا ہے، تارو نے نرم لہجے سے اسے سہلاتے ہوئے کہا۔ گاؤں واپس آ کر تارو نے اپنے اہل خانہ اور بزرگوں کو اس زخمی کچھوے کی حالت بارے آگاہ کیا۔ گاؤں والے بھی متاثر ہوئے اور دعا کرنے لگے۔ کچھ دنوں کی محنت اور محبت سے وہ کچھوا صحت یاب ہو گیا، لیکن کچھ عجیب ہوا۔ کچھوا جلد ہی اپنے آپ کو تارو کے قریب محسوس کرنے لگا اور جیسے وہ کوئی راز چھپا رہا ہو۔ وہ بار بار تارو کی نظروں سے اوجھل ہونے لگا۔ ایک رات جب تارو سمندر کے کنارے بیٹھا چاندنی میں دعا پڑھ رہا تھا تو اس زخمی کچھوے کی آنکھوں میں ایک غیر معمولی چمک نمودار ہوئی۔ اچانک کچھوا بول اٹھا، اے تارو، تمہاری مہربانی اور شفقت نے مجھے نجات دی ہے۔ میں دراصل ایک جادوئی مخلوق ہوں اور تمہاری نیکی کا بدلہ دینے آیا ہوں۔ تارو حیران رہ گیا۔ کچھوے نے بتایا کہ وہ سمندری محل یعنی ریوگوجو کا محافظ ہے جہاں ایک جادوئی سلطنت بستی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تارو تیار ہو تو وہ اسے اس محل تک لے جائے گا جہاں وقت اور تقدیر کا راز چھپا ہوا ہے۔ تارو نے ہچکچاہٹ کے بغیر کہا، میں تمہارے ساتھ چلوں گا تاکہ میں اپنی قسمت کو بہتر بنا سکوں اور اپنے گاؤں کی حالت بدل سکوں۔ کچھوے نے اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہوئے تارو کے سامنے ایک روشن شکل اختیار کی اور تارو کو بتایا کہ اس کا نام ریو ہے اور وہ اسے سمندری محل تک لے جائے گا۔ ریو نے کہا اس محل میں وہ 3 مقدس تحائف حاصل کر سکتا ہے جن سے نہ صرف اس کے گاؤں کی تقدیر بدل جائے گی بلکہ انسانیت کی تقدیر بھی نیا رنگ دار لے گی۔ 3 مقدس تحائف کی تفصیلات یہ تھیں: آسمانی لالٹین، چاندی کی کتاب، اور تیسری سونے کا وہ موتی۔ آسمانی لالٹین ایسی لالٹین جو سمندر کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی روشنی کو بھی ظاہر کرتی تھی، جس میں ماضی اور حال دونوں کا علم تھا۔ دوسری چاندی کی کتاب ایک ایسی قدیم کتاب جس میں سمندر کی تمام کہانیاں اور تقدیر کے راز محفوظ تھے۔ اور تیسری سونے کا وہ موتی ایک ایسا قیمتی موتی جو محبت اور وفاداری کا نشان تھا اور جس کی روشنی ہر اندھیرے کو مٹا سکتی تھی۔ ریو نے تارو سے کہا، یہ 3 تحفے صرف ان لوگوں کو ملتے ہیں
جن کا دل سچائی، ہمت اور شفقت سے لبریز ہو۔ اگر تم یہ تحفے حاصل کر لو تو نہ صرف اپنے گاؤں کی تقدیر بدل سکو گے بلکہ پوری دنیا میں امید کی کرن بکھیر سکو گے۔ ریو سے یہ ساری تفصیلات جاننے کے بعد تارو نے اپنا پہلا قدم اس مقدس محل کی طرف بڑھایا جہاں آسمانی لالٹین پوشیدہ تھی۔ تارو نے ریو کے اشارے پر سمندر کے گہرے نیلے پانیوں میں ڈوبنا شروع کیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ ایک عجیب و غریب روشنی دیکھنے لگا جو سمندر کی تہہ سے ابھرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تارو نے اپنی ہمت جمع کی اور اس روشنی کے قریب گیا۔ اے خداوند، میری ہمت کو قبول فرما اور مجھے وہ روشنی دکھا جو تقدیر بدلنے کی قوت رکھتی ہے۔ تارو کی دعاؤں کا اثر ہوا اور اس روشنی کے پیچھے چھپی ہوئی آسمانی لالٹین نمودار ہوئی۔ وہ لالٹین نہایت نرم اور دلکش تھی اور اس میں ایک ایسی روشنی تھی جو وقت اور تقدیر کی کہانیاں سناتی معلوم ہوتی تھی۔ تارو نے لالٹین کو احتیاط سے اپنی ہتھیلی میں لیا اور سمندر سے باہر نکل آیا۔ اورشیماتا تارو کا اگلا سفر اس قدیم جزیرے کی طرف تھا جہاں ایک قدیم چاندی کی کتاب محفوظ تھی۔ ریو نے بتایا تھا کہ یہ کتاب ایک پرانے مندر کے تہہ خانے میں رکھی ہوئی ہے جو سمندر کے کنارے ایک پتھر کی چٹان کے نیچے ہے۔ تارو نے اپنے ارادے کو مضبوط کیا اور اس راہ پر چل پڑا۔ اس نے وقت کا پتہ نہ چلنے دیا اور اپنے دل کی طاقت سے مندر تک پہنچ گیا۔ مندر کے اندر ایک دھندلی روشنی تھی جس میں وقت کے نشان اور قدیم داستانوں کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ تارو جب مندر کے تہہ خانے میں پہنچا تو وہاں پر اسے ایک پرانا صندوق ملا۔ پرانے صندوق کو کھولنے پر اس کو ایک قدیم چاندی کی کتاب ملی جس کے صفحات پر سمندر کی گہری کہانیاں اور تقدیر کے راز لکھے تھے۔ کتاب کے ہر صفحے سے ایسا محسوس ہوتا جیسے اس میں ہزاروں سالوں کا علم محفوظ ہے۔ تارو نے کتاب کو دل سے سراہا اور محسوس کیا کہ اس کتاب نے اس کی عقل کو مزید نکھار دیا ہے۔ اس پرخطر مہم کے اگلے حصے میں تارو کو سونے کا موتی حاصل کرنا تھا۔ ریو نے بتایا تھا کہ یہ موتی اس محل کے قلب میں چھپا ہوا ہے جہاں محبت اور وفاداری کی قوت سمندر کی گہرائیوں میں بکھری ہوئی ہے۔ تارو نے دوبارہ سمندر کی طرف رخ کیا اور اس محل تک پہنچ گیا جسے ریو گوجو کہا جاتا تھا۔ وہاں اس محل کے اندر ایک چمکدار تالاب تھا جس کے کنارے ہر طرف قدرت کے نظارے تھے۔ تالاب کے کنارے ایک قدیم درخت تھا جس کے نیچے ایک روشن موتی پڑا ہوا تھا۔ تارو نے اپنی آنکھیں بند کر کے دعا کی، اے خداوند، میری محبت اور وفاداری کو قبول فرما اور مجھے وہ موتی عطا فرما جو ہمارے دلوں کو روشن کر دے۔ تارو کی دعا کے جواب میں وہ سونے کا موتی اس کی انگلیوں کے لمس میں آ گیا۔ موتی کی چمک نے تارو کو یہ یقین دلا دیا کہ اب وہ تمام مقدس تحائف حاصل کر چکا ہے جو اس کے گاؤں اور پوری دنیا کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ اب تارو نے تینوں تحائف، آسمانی لالٹین، چاندی کی کتاب اور سونے کا موتی اپنے ساتھ لیے اور گاؤں کا سفر باندھا۔ گاؤں پہنچ کر اس نے بادشاہ اور گاؤں والوں کو اپنی داستان سنائی اور بتایا کہ کیسے اس نے اپنی ہمت، عقل اور شفقت سے یہ مقدس تحائف حاصل کیے۔
بادشاہ یہ جان کر خوش ہوا کہ یہ تحائف گاؤں کی تقدیر بدل دیں گے اور اس علاقے میں دوبارہ سے بارشیں شروع ہوں گی، فصلیں ہری بھری ہوں گی اور خوشحالی اور ترقی کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر تارو سے کہا، تم نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر دل میں سچائی اور محبت ہو تو تقدیر کے تمام راز ہمارے ہاتھ میں آ سکتے ہیں۔ یہ تحائف نہ صرف ہمارے گاؤں کی خوشحالی کا سبب ہیں بلکہ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ اپنے دل کی آواز سننی چاہیے۔ تارو کی داستان آج بھی ان لوگوں کو حوصلہ دیتی ہے جو مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا کر رہے ہوں۔ یہ قصہ یاد دلاتا ہے کہ عقل، حوصلہ اور شفقت وہ 3 ستون ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی تقدیر کو نئی شکل دے سکتے ہیں۔